اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں تو ان پر اپنے ایمان والوں میں سے 4 گواہ بناؤ، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کی مدت عمر پوری کر دے یا اللہ ہی ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ حاشیہ نمبر 27۔ وراثت کے تفصیلی احکامات بیان کرنے کے بعد ایک بڑی معاشرتی برائی کے سدباب کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ پہلے اس بات پر زور دیا گیا کہ بدکاری کے اس فعل کے ثبوت کے لیے 4 گواہ فراہم کیے جائیں جو مرد ہوں اور اہل ایمان ہی میں سے ہوں، کیونکہ ایمان سے عاری غیر ذمہ دار لوگ جو ایمان کی شہادت میں ملاوٹ کریں وہ دوسرے معاملات میں کس طرح قابل اعتبار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس معاملے کی اہمیت و نزاکت کے پیش نظر اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ 4 مومن گواہ ہوں جو عاقل و بالغ اور پوری طرح قابل اعتماد ہوں تاکہ جھوٹی گواہی کا احتمال نہ رہے۔ قرآن میں عباد الرحمن کے اوصاف بتاتے ہوئے فرمایا اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72۔ احادیث میں سچی گواہی پر زور دیا گیا ہے اور گواہوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا فرمایا کہ تم میں اچھا گواہ وہ ہے جو بغیر طلب کیے گواہی دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، ملاحظہ ہو ترمذی ابواب الشہادات۔ حاشیہ نمبر 28۔ یہ اشارہ ہے بعد میں آنے والے حکم کی طرف جو سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں نازل ہوا اور احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی۔ یہ بات یاد رہے کہ انسانی فطرت کے پیش نظر اسلام میں امتناعی احکامات یا جرائم کے سزاؤں کے قوانین کو بتدریج نازل و نافذ کیا گیا ہے۔ چنانچہ زنا کی سزا کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ گواہی کے بعد ان عورتوں کو گھروں میں نظر بند رکھا جائے یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس حکم پر عمل ہوتا رہے گا تا وقت کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آ جائے۔ پھر سورہ نور میں زنا کی سزا کی یہ حد مقرر ہوئی کہ ہر ایک مرتکب کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور حدیث میں یہ صراحت کر دی گئی اگر غیر شادی شدہ اس کے مرتکب ہوں ان کو صرف 100 کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ اس کا ارتکاب کریں تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اور سنسار کیا جائے۔ ابتدا میں تو اسی حکم پر عمل ہوا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرتکبین کے لیے چھوٹی سزا کو بڑی سزا میں مدغم کر کے صرف رجم یعنی سنساری کو بطور حد زنا باقی رکھا، اور بعد میں اسی پر عمل ہوا۔ مزید تفصیل کے لیے صحیح مسلم اور سنن کی کتاب الحدود کے متعلقہ ابواب کا مطالعہ کر لیا جائے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور اگر تم میں سے 2 مرد یا مرد و عورت اس فعل کے مرتکب ہوں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 29۔ ان آیات کی تشریح میں متداول تفاسیر میں غیر ضروری قیاس آرائی کے ذریعے بات کو الجھایا گیا ہے۔ واللذان میں دونوں مفہوم کی گنجائش موجود ہے، یعنی مرد و عورت کا فعل زنا اور ہم جنسی کا فعل بھی مراد ہو سکتا ہے، جس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کو ایذا دی جائے، یعنی زد و کوب، زبانی ملامت اور تحقیر و تذلیل وغیرہ۔ مرد و عورت کے زنا کی صورت میں مرد کے لیے تو مذکورہ سزا ہی تھی، اور عورت کے لیے یہ ایذا رسانی کی اضافی سزا قید و بند کے علاوہ تھی۔ البتہ حدود زنا کی سورہ نور کی آیات کے نزول کے بعد دونوں پر متعلقہ حد کا نفاذ کیا گیا۔ حاشیہ نمبر 30۔
اسلام وسعت قلبی اور عفو درگزر کا درس دیتا ہے۔ نیز سزا کا مقصد اور منشا مجرموں اور دوسروں کے لیے عبرت نصیحت اور جرائم کا سد باب تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی مجرم کے کردار کی اصلاح بھی پیش نظر رہتی ہے۔ لہذا حکم سزا کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس فعل قبیح کے مرتکب افراد اگر احساس ندامت کے ساتھ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کیا جائے، لیکن اگر معاملہ امام تک پہنچ گیا پھر ہر صورت میں سزا کو نافذ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی حدود میں نرمی نہیں ہو سکتی۔ چوری والے معاملے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی سفارش کا انکار اس کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لہذا بندوں کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے اور اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانستہ برا عمل کر گزریں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، تو ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 31۔ جن کے دلوں میں یوم حساب کی فکر اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کے نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر بھی اگر ان سے نادانستہ گناہ سرزد ہو جائے تو نادم ہو کر خوف و خشیت، جذبہ اخلاص اور اصلاح کے عزم کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، پھر ان کے اپنے اندر تبدیلی اور اصلاح کی کوشش ان کی توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی توبہ بارگاہ ربانی میں قبولیت حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے ہی معاملات و حالات کا علم رکھنے والا اور کامل حکمت والا ہے، وہ تو انسانوں کے دلوں کے حال سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ مزید تشریح کے لیے آل عمران کا حاشیہ نمبر 103 ملاحظہ ہو۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو کافر مر جائیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر لیا ہے۔ حاشیہ نمبر 32۔ اس کے برعکس اللہ کے عذاب سے بے خوف اور خواہش نفس کے بندے جو مذکورہ صفات سے عاری ہوں وہ بظاہر توبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن نہ تو ان کو صحیح معنوں میں احساس و شعور ہوتا ہے اور نہ ہی اصلاح کا عزم، لہٰذا وہ بار بار گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قساوت قلبی کا شکار ہو کر احساس گناہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی حال میں انہیں موت آ لیتی ہے۔ اب آثار موت دیکھ کر قلب و ذہن پر پڑا ہوا پردہ ہٹ جاتا ہے اور حقیقت دیکھنے والی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر دل کی گہرائی سے توبہ کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے کی بحوالہ سورہ یونس آیات نمبر 90 تا 92۔ لیکن غیب ظاہر ہونے اور موت کے آثار نمایاں ہو جانے کے بعد قبول توبہ کا وقت تو گزر چکا ہوتا ہے، اس وقت کی ندامت اور پچھتاوا لا حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے فرعون کی توبہ کا قرآن میں ذکر انتہائی عبرت انگیز ہے، لیکن یہ بالعجبی قابل غور ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جہنم واصل ہو کر صبح شام آگ پر پیش کیا جانے والا یہ فرعون صوفیاء کے دین میں ایمان کے ساتھ بغیر کسی گناہ کے بخشایا ہے اور اللہ کی رحمت کی نشانی بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، جیسا کہ ابن عربی نے اپنی فصوص الحکم کی فصل موسوی میں لکھا ہے، اور اخبار الاخیار میں اسی فصوص الحکم کے حوالے سے عبد الحق محدث دہلوی نے بھی فرعون کے مومن مرنے کی تصدیق کی ہے بحوالہ صفحہ نمبر 236۔ اور اس طرح ان صوفیوں نے دین اسلام کے دیگر مبادیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس زیر نظر فرمان کی بھی تردید کر دی۔ یہ بھی پہلے آ چکا ہے کہ ایمان لا کر جو کافر ہو جائے اور پھر کفر میں آگے ہی بڑھتا رہے تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ تفصیل کے لیے سورہ آل عمران کا حاشیہ نمبر 104 ملاحظہ ہو۔ یہاں دو قسم کے گناہ گاروں کا ذکر ہے، ایک وہ جو ایمان والے ہوتے ہوئے بھی گناہ آلود زندگی گزارتے رہیں اور بالآخر توبہ و اصلاح کا موقع ہی گنوا بیٹھیں، دوسرے وہ جو کفر کی حالت میں ہی مر جائیں۔
بہرحال دونوں ہی کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مہر وغیرہ ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کسی کھلی برائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو یہ بھی ممکن ہے جو بات تمہیں ناپسند ہے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو۔ حاشیہ نمبر 33۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورتوں کے ساتھ سخت ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا۔ میت کے وارث بیوہ کے ستیلے بیٹے یا میت کے بھائی وغیرہ عورت کو بھی ترکہ سمجھ کر خود کو اس کا وارث و مالک سمجھتے، پھر یا تو اس کی مرضی کے بغیر ہی اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتے یا کسی اور کے نکاح میں دے دیتے، یا یوں ہی اپنے پاس اس کو روکے رکھتے، اس کو اپنا ہی حق سمجھتے اور عورت کے دیگر رشتہ داروں کا کوئی حق نہ ہوتا، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس جاہلانہ رواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ حاشیہ نمبر 34۔ نکاح کے بعد اگر وہ عورت پسند نہ ہوتی تو بجائے اس کے کہ طلاق دے کر اس سے علیحدگی اختیار کرے، جبراً اسے روکے رکھتے تاکہ وہ تنگ آ کر خلا لینے پر مجبور ہو جائے اور اس طرح نکاح پر دیا ہوا مہر واپس مل جائے۔ اسلام نے ان تمام ظالمانہ طریقوں کو یکسر ختم کر دیا اور اس طرح عورت کو معاشرے میں باوقار مقام ملا۔ حاشیہ نمبر 35۔ اس وقت معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں رفتہ رفتہ ان کی بھی بے خونی کی گئی۔ بدکاری کے ارتکاب پر سزا کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یہاں بیوہ کے بارے میں اس حوالے سے مزید پابندی اور سختی کو ضروری سمجھا گیا اور بتایا گیا کہ بدکاری کے ارتکاب کی صورت میں ان عورتوں کے ساتھ اگر سختی کا رویہ اختیار کریں یعنی گھر کے اندر روکے رکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ خود ان کو اپنی اصلاح کر کے معاشرے میں کھویا ہوا مقام بحال کرنے کا احساس ہو اور وہ اس کے لیے سنجیدگی سے کوشش کریں اور برائی کا سد باب ہو۔ حاشیہ نمبر 36۔ سورہ کی ابتدائی آیات میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا گیا تھا تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ خاندان میں ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرتی رہیں۔ اسلام اہل ایمان کو شائستگی اور حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سزا کے حقدار مجرم کے ساتھ بھی اعتدال کے اندر حسن اخلاق کا برتاؤ اس کی اصلاح میں معاون ہوتا ہے۔ یہاں ان بیوہ عورتوں کے بارے میں تلقین کی گئی ہے جن سے کسی بدکاری یا بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، گھر میں روک کر رکھیں، لیکن غذا و لباس وغیرہ کے معاملے میں مناسب سلوک ہو، غیر انسانی سلوک یا تشدد نہ ہو۔ اسلام میں اعتدال پسندی کو سراہا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 37۔ یہاں ایک اہم نقطہ سے آگاہ کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ حسن و جمال یا مال کی وجہ سے تم ان کے ساتھ نکاح تو کر لیتے ہو، لیکن بعد میں اگر تمہیں ان کی عادت، صورت و سیرت کسی لحاظ سے ناپسند ہو تو اس بنا پر ان سے نفرت و بیزاری کا انداز اختیار کر لیتے ہو۔ یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دیگر محاسن ہوں اور اسی کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سبب بنا دے اور اس کے ساتھ رہنے میں ہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ بلا شبہ یہ ازدواجی زندگی کا اہم اور قیمتی اصول ہے۔ عموماً لوگ اپنے خود ساختہ معیار کی بنیاد پر بیوی کی خوبیوں سے صرف نظر کر کے اس کی معمولی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر دل میں اکتاہٹ اور بیزاری پیدا کر لیتے ہیں اور بالآخر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اپنے کیے پر وہ پشیماں ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یعنی شوہر مومنہ یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہو تو دوسری عادت پسندیدہ ہوگی۔ بحوالہ مسلم کتاب الرضاع باب الوصیۃ بالنساء۔ یہاں اس بات کی پرزور نصیحت کی گئی ہے کہ بے حیائی، بدکاری یا تند مزاجی کی تو سختی سے اصلاح کی جائے،
لیکن چھوٹی موٹی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر دل میں نفرت و بیزاری کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور جلد بازی میں طلاق سے بھی گریز کریں، بلکہ صبر، تحمل اور درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کی اصلاح کرنے اور اس کے ساتھ حد الامکان نباہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بیوی کی سلیقہ شعاری آئندہ زندگی کو خوشگوار بنا دے، صالح اولاد بھی پیدا ہو اور معاشی فراخی و ذہنی آسودگی بھی حاصل ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی یعنی بطور ہدیہ و مہر دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ کیا تم اس مال کو بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے لے لو گے؟ حاشیہ نمبر 38۔ اگر دوسری عورت پسند ہو اور اس سے نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کو طلاق دی جائے تو مہر یا ہدیہ کے طور پر دیا ہوا مال اس سے واپس نہ لیا جائے۔ اسلامی ضابطۂ اخلاق میں یہ بہت قبیح فعل ہے اور ایمان کے بھی منافی ہے کہ دیا ہوا مال واپس لیں۔ مزید تشریح کے لیے سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 229 دیکھیں۔ اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ حیلہ سازی اور الزام تراشی کے ذریعہ دیا ہوا مال پھر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ تم اس مال کو بھلا لوگے کس طرح جبکہ تم آپس میں مل چکے ہو اور انہوں نے تم سے یعنی اس معاملے میں پختہ عہد لے لیا ہے۔ حاشیہ نمبر 39۔ یہاں لفظ میثاق استعمال ہوا ہے جس کے معنی قول و قرار یا عہد کے ہیں۔ عقد نکاح ایسا معاہدہ ہے جس میں مرد مہر ادا کر کے ایک خاتون کو اپنا شریک حیات بناتا اور ازدواجی حقوق حاصل کرتا ہے۔ یہ عقد دراصل شوہر اور بیوی میں اچھی طرح زندگی گزارنے کا باہم عہد و پیمان ہوتا ہے، اور اس رشتے کو خلوص محبت اور احترام کی مضبوط بنیاد پر استوار رکھنے کے لیے شوہر کی طرف سے ہدیے اور تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی وجہ سے نباہ نہ ہو سکے تو طلاق کے ذریعے علیحدگی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے جو احسن طریقے سے ہی ہو اور فریقین میں کسی قسم کے بغض و انتقامی جذبے کو ذرا بھی دخل نہ ہو اور دیا ہوا ہدیہ یا تحفہ واپس نہ لیا جائے۔ ایسا کرنا مومنانہ اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کے منافی ہوگا۔ احسن طریقے سے کیا ہوا عہد احسن طریقے سے ہی اختتام پذیر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان خواتین سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی ہی بے حیائی اور سخت ناپسندیدہ بات ہے اور بہت ہی برا چلن ہے۔ حاشیہ نمبر 40۔ یہاں دور جاہلیت کی مذموم رسم کو توڑا گیا ہے اور باپ کی وفات پر ستلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ پہلی نادانی اور لا علمی میں جو ہو چکا اس پر نہ تو کوئی مواخذہ کیا گیا اور نہ اس کو کالعدم قرار دیا گیا، لہذا ایسی اولاد کو بھی نہ تو ناجائز تصور کیا جائے گا اور نہ ان کو وراثت سے محروم قرار دیا گیا۔